السلام علیکم۔ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں۔ آج کی ویڈیو میں طویل، مختصر ترین سوالات کے جوابات بتا رہا ہوں۔ یہ سارے سوالات گیس کیے ہوئے ہیں جو آپ کے امتحان کے لیے بہت خاص ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے اہم سوال ہے غالب کی سوانح، یعنی غالب کے بارے میں 5 جملے لکھیں، یا پھر غالب پر ایک مضمون لکھیں، یا پھر آپ کے پسندیدہ شاعر کون ہیں ان کی حالات زندگی لکھیں۔ تو اس کا جواب ایک ہی ہو سکتا ہے، غالب۔ اردو کے مشہور شاعر مرزا غالب کی پیدائش 1796 یہاں پر دیا ہوا ہے، جو غلط ہے۔ 1797 میں آگرہ میں ہوئی، یاد رکھیں گے، 1797 میں۔ آپ اس کو ملائیں گے نہیں، ہو سکتا ہے لکھا ہوا کچھ اور ہو، میں پڑھوں کچھ اور، تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو، اس لیے آپ اسے دیکھیں۔ آپ پاؤز کر کے اسے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو غالب کی پیدائش 1797 میں آگرہ میں ہوئی۔ والد کا نام عبداللہ بیگ تھا۔ غالب کا پورا نام تھا عبداللہ خان غالب۔ پھر غالب تخلص استعمال کرنے لگے۔ 5 سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہوا۔ چچا نصر اللہ بیگ کی سرپرستی حاصل ہوئی۔ والدہ کا نام تھا عزت النساء بیگم۔ 13 سال کی عمر میں غالب کی شادی امراؤ بیگم سے ہوئی، اور اس کے بعد مرزا غالب دلی چلے گئے۔ وہاں مرزا نوشہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ 1869 میں آپ کی وفات ہوئی۔ دوسرا سوال جو بہت اہم ہے وہ ہے بھابھی جان سے، کہ رقیہ بھابھی کا کردار آپ کو کیسے متاثر کرتا ہے، یا پھر افسانہ بھابھی جان کا کون سا کردار آپ کو متاثر کرتا ہے۔ تو اس کا جواب ہو سکتا ہے رقیہ بھابھی۔ سہیل عظیم آبادی کے افسانہ بھابھی جان کے مرکزی کردار ہے، اور آپ یہاں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ رقیہ بھابھی بہت اچھی تھی۔ وہ ایثار و ہمدردی کی زندہ مجسمہ تھی۔ وہ ایک کالج میں لیکچرر بھی تھی، جہاں سے 400 روپے ان کو ماہانہ تنخواہ ملتی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ایک لڑکی کو ٹیوشن پڑھاتی، جس سے 50 روپے ملتی تھی۔ 50 روپے کی آمدنی ہوتی تھی، یعنی 450 روپے ان کی کل آمدنی تھی، جس سے وہ اپنے بال بچوں کی پرورش کرتی تھیں اور اپنی زندگی کو گزارا کرتی تھیں۔ پھر بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنی زندگی سے کوئی شکایت کی ہو۔ انہوں نے ایڈجسٹ کر لیا تھا اپنی لائف کو، اور وہ اسی میں خوش تھیں۔ اس کے بعد ایک سوال آ سکتا ہے واتر کے کنارے کا خلاصہ لکھیں۔ بہت آسان زبان میں ہے یہاں پر، کہ واتر کے کنارے گجراتی افسانہ ہے، جس کے لکھنے والے ہیں پنّا لال پٹیل۔ گجرات میں ایک ندی ہے جس کا نام ہے واتر، اس کے کنارے ایک لڑکی رہتی، اس کے کنارے ایک گاؤں ہے۔ واتر کے کنارے ایک گاؤں ہے جس میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام تھا نول۔ وہ اپنے موسی کے یہاں، یعنی خالہ خالو کے یہاں رہتی تھی۔ اس کی 2 شادی ہوئی تھی۔ پہلا جو شوہر تھا وہ بھی گھر جمائی بن کر رہتا تھا، دوسرا بھی گھر جمائی بن کر رہتا تھا۔ دوسرا جو شوہر تھا، ایک دن گاؤں کا جو مکھیا تھا، اس سے اس کا جھگڑا ہوا، اور اس نے، یعنی نول کے شوہر نے اسے مار دیا۔ اب نول کا شوہر جنگل میں جا کر بھیس بدل کے رہنے لگا۔ تیسرا سوال آ سکتا ہے پروین شاکر کے بارے میں، بہت اہم ہے، یہ بہت خاص ہے، کیونکہ شاعرہ ایک ہی ہیں آپ کی کتاب میں جن کو پڑھنا ہے۔ تو پروین شاکر اردو کی معروف و مشہور شاعرہ ہے۔ ان کا تعلق صوبہ بہار کے شہر دربھنگا سے ہے۔ جب ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارہ ہوا تو یہ لوگ پاکستان چلے گئے۔ 1951 میں کراچی میں پروین شاکر کی پیدائش ہوئی۔ میٹرک انہوں نے رضیہ گرلز اسکول سے حاصل کی۔ ایم اے بھی کیا انہوں نے انگریزی میں، اور ایک کالج میں لیکچرر بھی ہو گئی۔ پھر پاکستانی سول سروسز امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے کامیابی حاصل کر کے پاکستان کے اعلیٰ سول افسر کے عہدے پر فائز ہوئی۔ پروین شاکر کی شادی خالہ زاد بھائی ڈاکٹر نصیر سے ہوئی، جس سے مراد نام کا ایک بیٹا ہے، اور 1994 میں پروین شاکر کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آ سکتا ہے بجلی کا کھمبا۔ تو ہمارے نصاب میں شامل آزاد نظم بجلی کا کھمبا ہے، جس کے لکھنے والے ہیں نتا فاضلی۔
اس نظم میں شاعر نے سائنس کی ترقی اور ایجادات کو موضوع بنایا ہے، یعنی یہ بتایا ہے کہ سائنس کتنی ترقی کر چکا ہے، لیکن سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہمارے سماج میں بہت ساری برائیاں بھی آ گئی ہیں۔ بجلی کا کھمبا ایک علامت ہے جس سے ہمارے سماج میں جو برائیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، اس کو ظاہر کیا گیا ہے کہ اب لوگ ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے۔ پہلے لوگ ایک دوسرے کے اپنے ہوتے تھے، لیکن اب سب کچھ بناوٹی ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ایک اور نظم ہے سید محمد جعفری کی، سوال آ سکتا ہے کھڑا ڈنر کا خلاصہ لکھیں، تو جواب ہوگا کھڑا ڈنر کے شاعر سید محمد جعفری ہیں، اور یہ طنز و مزاح کے شاعر ہیں۔ انہوں نے جو نظم لکھی ہے کھڑا ڈنر، اس کے ذریعے انہوں نے موجودہ حالات کو طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج کل لوگ کہیں جاتے ہیں تو کھڑے ہو کر کھانا پسند کرتے ہیں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے لوگوں نے اس سے اپنا لیا ہے، اس سسٹم کو اپنا لیا ہے، لیکن یہ بہت برا طریقہ ہے۔ ایک مہمان کی خاطرداری جو ہونی چاہیے وہ اس طرح سے نہیں ہو پاتی ہے۔ یہاں جو تیز رہتا ہے اس کو بہت کچھ مل جاتا ہے، جو شریف اور خاموش قسم کا انسان ہوتا ہے، خاموش مزاج انسان ہوتا ہے، وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک سوال آ سکتا ہے کنڑ کا جو افسانہ آپ کو پڑھنا ہے اس کے بارے میں، سورج کا گھوڑا۔ تو سورج کا گھوڑا کے لکھنے والے ہیں یو آر اننت مورتی۔ اس میں افسانہ نگار ہی اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں۔ میں مطلب پورے افسانے میں جو بات ہو رہی ہے کہ میں وہاں گیا، مجھ سے وینکٹ کرشنا جوئسا کی ملاقات ہوئی، تو اس میں جو ایک کردار ہے وہ افسانہ نگار خود ہیں، اور وہاں انہوں نے وینکٹ کرشنا جوئسا کو ایک کردار میں پیش کیا ہے۔ وینکٹ کرشنا جوئسا ایک ہی ساتھ ایک اچھا انسان، اچھا دوست، اچھا گارجین، اچھا پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ہی وقت میں ایسا لگتا ہے کہ اسے سیاست میں بھی دلچسپی ہے، اسے لوگوں کے معاملات میں بھی دلچسپی ہے۔ یعنی اس افسانے میں انہوں نے وینکٹ کرشنا جوئسا کو ایک ایسے روپ میں پیش کیا ہے جس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن ان خوبیوں کے باوجود بھی سماج میں اس کی وہ عزت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ سماج تو سماج ہے، گھر میں بھی عزت نہیں ہے۔ افسانے کی تعریف، یہاں کہا گیا کہ افسانے کی تعریف کریں، تو یہاں دو ہو سکتا ہے، افسانہ اور ناول میں فرق کیا ہے؟ تو دونوں سوال کا جواب اس سے آپ کو مل سکتا ہے۔ افسانہ ایک ایسی صنف ہے جس کو ایک ہی نشست میں، یعنی ایک ہی بیٹھک میں پڑھا جا سکتا ہے۔ افسانہ کو جب آپ دیکھیں گے 2 پیج 3 4 5 صفحہ، یعنی اتنی ہی صفحات میں افسانے ہوں گے جس کو آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو افسانہ ایک ایسی صنف ہے جس کو ایک ہی نشست میں پڑھا جائے۔ افسانہ میں جو کردار ہوتے ہیں وہ فرضی تو ہوتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے آس پاس کے کردار ہوں۔ افسانے کا جو موضوع ہوتا ہے وہ حالات حاضرہ سے جڑا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پریم چند نے اپنے افسانے میں بیل گاڑی کا ذکر کیا ہے، تو موجودہ دور کے جو افسانہ نگار ہوں گے وہ افسانے میں موبائل فون کا استعمال کریں گے۔ افسانہ نگار جس دور میں پیدا ہوتا ہے اسی دور کے موضوعات کو لیتا ہے، تو افسانہ اپنے عہد کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ آج افسانہ نگاروں کی تعداد میں بہت اضافہ ہوا ہے، افسانہ کو مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ اس سے کہا جا سکتا ہے کہ مستقبل میں بھی افسانہ بہت آگے تک جائے گا۔ اس کے بعد ہے وہ ملاقات، ایک ملیالم نظم ہے، اور اس کے لکھنے والے ہیں کہ سچیدانند، ترجمہ کیا اسلم مرزا نے۔ اس نظم میں شاعر اپنے محبوب کے ساتھ گزرے ہوئے زمانے کو یاد کرتا ہے، اور اس دن کو یاد کرتا ہے جب اس کی آخری ملاقات ہوئی تھی۔ گاؤں کی کچھ یادیں بھی اس سے جڑی ہوئی ہیں، یعنی گاؤں کے پرانے مکان اور وہ پہاڑی جہاں ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی، یہ سب انہوں نے ایک ساتھ فوٹوگرافی بھی کی تھی، ایک تصویر بھی لی تھی، لیکن وہ تصویر اب ختم ہو چکی ہے۔ جب ایک زمانے کے بعد یہ دونوں آمنے سامنے ہوتے ہیں تو شاعر کو گزرے ہوئے دن یاد آ جاتے ہیں، اور شاعر
ان یادوں میں کھو جاتا ہے۔ بس یہی ہے اس کا۔ اس کے بعد بہت اہم سوال ہے، سر سید کی حالات زندگی بیان کریں۔ سر سید کی پیدائش 1817 میں دہلی میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام میر متقی تھا۔ آپ کی کتاب میں دیا ہوا ہے میر تقی۔ والدہ کا نام تھا عزیز النساء بیگم۔ سر سید کی تعلیم و تربیت میں ان کی والدہ کا خاص رول تھا۔ سر سید نے ایسٹ انڈیا کمپنی میں بھی ملازمت کی۔ اس کے بعد انہوں نے 1962 میں انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک تنظیم قائم کی۔ 1869 میں انگلستان کا سفر کیا، یعنی انگلینڈ گئے۔ اس کے بعد تہذیب الاخلاق نام سے ایک رسالہ بھی جاری کیا۔ 1878 میں علی گڑھ میں MAO محمدن اینگلو اورینٹل کالج قائم کیا۔ 1920 میں علی گڑھ یونیورسٹی کی شکل میں جو ابھر کر سامنے آیا۔ 1878 میں سر سید کو سر کا خطاب ملا اور 1898 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آثار الصنادید، خطبات احمدیہ اور اسباب بغاوت ہند ان کی کتابیں ہیں۔ ایک سوال آ سکتا ہے، افسانہ آشیانہ کے بارے میں کچھ لکھیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ افسانہ آشیانہ کی مرکزی کردار زرینہ ہے۔ زرینہ برکت علی کی شریک حیات ہے، یعنی بیوی ہیں۔ برکت علی ریٹائر ہو چکے ہیں اور اپنی بیوی کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کا بیٹا سراج اپنے بال بچوں کے ساتھ دوسرے شہر میں یعنی بنگلور میں رہ رہا ہے۔ برکت علی بھی اپنے بیٹے کے پاس جاتے ہیں، وہاں رہتے ہیں۔ بیٹا اور بہو بہت خیال رکھتے ہیں، ان کا کوئی کام کرنے نہیں دیتے ہیں۔ ایک دن یہی ہوتا ہے کہ یہ بیٹھے بیٹھے وہاں بور ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، اور پھر یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ واپس اپنے گاؤں جائیں گے اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ایک نظم ہے انسان، جو تیلگو زبان کی نظم ہے، لکھنے والے ہیں ششندر شرما۔ اس میں انہوں نے انسان کے بارے میں لکھا ہے کہ انسان کی زندگی میں دکھ کا ایک سورج ڈوبتا ہے تو دوسرا طلوع ہو جاتا ہے، یعنی انسان کبھی دکھ سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ انسان کے سامنے بہت سارے چیلنج ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں کبھی خوش نہیں رہ پاتا، لیکن ایسے میں بھی انسان سمجھوتا کر لیتا ہے، اپنے حالات سے سمجھوتا کر لیتا ہے، اور پھر اسے زندہ رہنا ہی ہوتا ہے۔ اور روشنی کا ہی ایک اور سوال ہے، مدھوکانت کے کردار پہ روشنی ڈالیں۔ تو آپ نے پڑھا روشنی میں یہ افسانہ، یہ کہانی پڑھی ہوگی آپ نے۔ اس کہانی کا نام ہے انگریزیہ بابو، اس کے لکھنے والے ہیں ہری موہن جھا۔ اس میں ایک کردار ہے مدھوکانت، جو ابھی تعلیم حاصل کر رہا ہے، یعنی طالب علم ہی ہے، اور وہ ایک کالج میں پڑھتا ہے۔ میتری تہذیب کے مطابق اس کی شادی ہو چکی ہے۔ جب ہولی میں اس کو سسرال میں آنے کی دعوت ملتی ہے، بہت خوش ہوتا ہے، اور وہ ساتھیوں سے کوٹ پینٹ، سوٹ، گھڑی وغیرہ ادھار لیتا ہے، سسرال جانے لگتا ہے۔ راستے میں گھوگھرڈیہا اسٹیشن سے جب جا رہا ہوتا ہے، کچی سڑک پر اس کا ٹم ٹم الٹ جاتا ہے، مدھوکانت کا سارا سامان ادھر ادھر بکھر جاتا ہے، اور سسرال جانے کا سارا خواب چکناچور ہو جاتا ہے۔ افسانہ ارجن بھی روشنی سے ہے۔ اس کی لکھنے والی ہیں مہاشویتا دیوی، اور یہ بنگالی افسانہ ہے۔ اس میں جو خاص موضوع کہ جنگل میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غیر قانونی کام کرتے ہیں، پیڑوں کو کاٹتے ہیں اور غیر قانونی طریقے سے اس کو بیچ دیتے ہیں۔ وہاں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غریبوں کو پیسے کی لالچ دے کر اس سے بہت سارا کام کرواتے ہیں۔ وہیں ایک پیڑ ہے جس کا نام ہے ارجن، بہت پرانا پیڑ ہے۔ گاؤں والے اس پیڑ کو بہت عقیدت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ گاؤں کے جو بھی تقریبات ہوتی ہیں اسی پیڑ کے نیچے ہوتی ہیں، تو گاؤں والے تو بہت چاہتے ہیں، لیکن اندھی تقلید، یعنی کہا گیا ہے نا کہ اندھ وشواس اتنا زیادہ ہے کہ وشال مہتو نام کا جو ایک آدمی ہوتا ہے، وہ جاتا ہے اور جانے کے بعد وہ کچھ ایسا کرتا ہے جس سے گاؤں کے لوگ اس پیڑ کو کاٹنے کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیتے ہیں۔ خالی صندوق کے بارے میں آپ نے پڑھا، ترادوئی اس کی خاص کردار ہے، اور اس کے مصنف ہیں اندرا گوسوامی۔ یہ آسامی زبان کی کہانی ہے۔ اس میں ہے کہ غریب خاندان کی عورت تھی جس کا نام ہے ترادوئی۔ ترادوئی گاؤں کے ٹھاکر کے گھر دایا کا کام کرتی تھی، اور ٹھاکر کا جو بیٹا تھا
اس سے ترادوئی کو محبت ہو گئی۔ ترادوئی نے اپنا سب کچھ چھوٹے کنور کے حوالے کر دیا۔ چھوٹے کنور نے بھی شادی کا فیصلہ کر لیا تھا، اور ایک دن ایسا آیا کہ چھوٹے کنور آسام چلے گئے۔ وہ شادی کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن وہاں ایک جیپ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کی لاش کو لایا گیا صندوق میں، تو ترادوئی کو اس صندوق سے انسیت ہو گئی، محبت ہو گئی، کیونکہ اس کے محبوب کی لاش اسی میں آئی تھی، وہ اسی صندوق میں سونے لگی تھی۔ لیکن جب ایک دن ترادوئی کا بھائی سومیشور اس کے گھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ترادوئی حقیقت یہ ہے، کہہ کے وہ ساری حقیقت بتا دیتا ہے، تو پھر ترادوئی کو نفرت ہو جاتی ہے اور وہ صندوق کو واپس شمشان گھاٹ میں پھینک دیتی ہے۔ سیکنڈ ہینڈ ملیالم کہانی ہے، جس کا اردو ترجمہ آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ اس کے لکھنے والے ہیں ویکم محمد بشیر۔ گوپی ناتھ اس کا مرکزی کردار ہے، اور شاردا ایک لڑکی ہے جو خاص کردار میں ہے۔ گوپی ناتھ شاردا کو اپنے گھر میں جگہ دیتا ہے۔ شاردا وہ لڑکی ہے جو کنواری ماں بن چکی ہے، یہی اس کا گناہ رہتا ہے۔ گوپی ناتھ اتنا اچھا ہے کہ اس کے باوجود بھی اس سے شادی کر لیتا ہے، لیکن شاردا کا جو رویہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تو گوپی ناتھ شاردا سے پوچھتا ہے کہ آخر مجھ میں کیا کمی ہے، تو شاردا اس سے کہتی ہے کہ تم اتنے اچھے کیوں ہو۔ اس کے بعد ڈاکٹر عبد المغنی کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہے۔ ڈاکٹر عبد المغنی کا شمار بہار کے معروف ناقدوں میں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عبد المغنی کی پیدائش بہار کے اورنگ آباد ضلع میں 1934 میں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر عبد المغنی کے والد کا نام ہے مولانا عبد الرؤف، جو مشہور عالم دین تھے۔ ابتدائی تعلیم ڈاکٹر عبد المغنی نے اپنے گھر پر ہی حاصل کی۔ اس کے بعد پٹنہ مدرسہ شمس الہدیٰ میں داخلہ لیا، پھر پٹنہ کالج سے ایم اے کیا اور انگریزی کے لیکچرر کی حیثیت سے بحال ہوئے۔ بی این کالج میں آپ کا ٹرانسفر ہو گیا اور وہیں پروفیسر کی حیثیت سے ریٹائر بھی ہوئے۔ اردو زبان کا آغاز، یہ بہت خاص ہے۔ اردو زبان ہندوستان کی میٹھی اور مقبول زبان ہے، اور یہ مشترکہ تہذیب کی علامت بھی ہے۔ اس زبان کے فروغ میں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امیر خسرو اور حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز وغیرہ ہیں کہ کردار خاص طور سے نمایاں ہیں۔ 16ویں صدی عیسوی میں اس زبان کی فطری ماحول میں ہند کی سرزمین میں پھلنے پھولنے کا موقع ملا، اور یہ زبان اپنے پاؤں پر کھڑی ہو کر چلنے لگی۔ اردو کے پہلے شاعر مسعود سعد سلمان ہیں، لیکن ان کا کلام نہیں ملا، جس کی وجہ سے امیر خسرو کو اردو کا پہلا شاعر تسلیم کر لیا گیا، اور خسرو کے اردو کلام کا نمونہ یہ ہے: ذی حال مسکی مکن تغافل، درائے نینا بتائے بتیاں، کتاب ہجرا نہ دارم اے جاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں۔ اس کے بعد ایک مثنوی آپ کو پڑھنی ہے، زہر عشق۔ اس کے لکھنے والے ہیں مرزا شوق لکھنوی۔ اس میں ایک لڑکی کے حسن و جمال کی تصویر کشی ہے۔ اس لڑکی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ لڑکی اعلیٰ کردار کی تعلیم یافتہ لڑکی تھی، کبھی کبھی شعر گوئی بھی کر لیتی تھی، یعنی شعر بھی لکھ لیتی تھی، شعر پڑھتی بھی تھی۔ ایک دن جب موسم بہت خوشگوار تھا تو یہ شاعر ہیں، وہ اپنی چھت پر گئے تو دیکھتے ہیں کہ پڑوسی کی لڑکی بھی چھت پر ہے، اپنی سہیلیوں کے ساتھ گفتگو میں ہے۔ جب لڑکی کی ساری سہیلیاں گھر کے اندر چلی گئیں، لڑکی اکیلی رہ گئی، تو اسی وقت شاعر کی نگاہ اس سے ٹکرائی، اور پہلی ہی نظر میں اس سے محبت ہو گئی۔ اس کے بعد جب شام ہونے لگی تو یہ رومانی ماحول ختم ہو گیا۔ ایک اہم سوال ہے گرین ہاؤس گیس، جو آپ کو پڑھنا ہے عالمی حدت میں۔ جیسا کہ معلوم ہے، گزشتہ 2 دہائیوں سے رفتہ رفتہ ساری زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ آج گلوبل وارمنگ سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے پوری دنیا کا، جس کی خاص وجہ کیا ہے؟ گرین ہاؤس کی گیسوں کا بڑھ جانا۔ آج جس طرح پیڑ کاٹے جا رہے ہیں، موٹر گاڑیوں اور کل کارخانوں میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے، جس سے نائٹرک آکسائڈ، میتھین اور کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ گیسوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہے ہندوستانی ادب کا تصور پیش کریں۔ تو یہاں آپ کو جاننا ہے کہ ہمارا ملک ہندوستان کئی طریقے سے دنیا میں اولیت رکھتا ہے۔
جیسے ہندوستان میں بہت ساری بولیاں بولی جاتی ہیں، بہت ساری زبانیں ہیں۔ ہماری زبان اردو ہے، اردو کے علاوہ بھی بہت ساری زبانیں ہیں۔ ہمارے ملک کا جو بٹوارا ہوا، جو صوبوں میں ہمارا ملک بٹا، وہ زبان کے لحاظ سے بٹا۔ جیسے گجراتی بولنے والے کو ایک علاقہ دیا گیا جس کا نام گجرات رکھا گیا، اسی طرح بنگالی، پنجابی وغیرہ ہیں۔ ہمارے ہاں جو سرکاری زبانیں ہیں وہ 14 ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری زبانیں ہیں جو ہمارے یہاں بولی جاتی ہیں، جیسے اردو، ہندی، آسامی، کشمیری، بنگلہ، اڑیا، تمل، تیلگو، ملیالم، میتھلی، سنتھالی، سنسکرت، کوکنی اور ڈوگری وغیرہ۔ گلزار نسیم سے ماخوذ جو اقتباس آپ کے نصاب میں ہے، اس کا مرکزی کردار ہے بقاولی۔ وہ جنات کی اولاد ہے، لیکن وہ تاج الملوک نام کے ایک انسان سے محبت کرتی ہے، اور بقاولی جناتوں کے بادشاہ کی شہزادی تھی۔ تاج الملوک بھی شہزادہ ہے، بقاولی ایک پختہ عزم کی پری زادہ لڑکی ہے۔ جب وہ تاج الملوک کو اپنا دل دے بیٹھتی ہے تو اس کی تلاش میں اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکل جاتی ہے، اور در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے انسان کے بھیس میں اپنے آپ کو مرد ثابت کرتے ہوئے زین الملوک کے دربار میں پہنچ جاتی ہے، اور اپنی دیانت اور حاضر جوابی سے بادشاہ کو متاثر کر کے وزارت کا عہدہ حاصل کر لیتی ہے، اور اپنے محبوب تاج الملوک کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اور یہ آخری افسانہ فرار کا خلاصہ لکھیں تو افسانہ فرار کے لکھنے والے ہیں محمد محسن۔ یہ ایک نفسیاتی افسانہ ہے، اس کا کردار ہے محمود جو نوجوان ہے اور نفسیاتی ماحول میں جیتا ہے۔ بچپن سے ہی اپنے گھر میں ماں کی بدمزاجی اور باپ پر بیجا حکمرانی کو دیکھتا ہوا آ رہا ہے۔ محمود کے والد ایک شریف آدمی تھے، لیکن اس کی بیوی مطلب محمود کی جو ماں ہوئی وہ اچھی عورت نہیں تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محمود کو بچپن سے ہی یہ سمجھ میں آیا تھا کہ عورتیں بہت خطرناک قسم کی ہوتی ہیں۔ یہ بات جب اس کے دماغ میں چلی جاتی ہے تو وہ عمر کے آخری حصے تک بھی اس کو نکال نہیں پاتا ہے۔ جب محمود کی شادی ہوتی ہے، شادی کی پہلی رات جب وہ سسرال کے زنان خانے میں جاتا ہے تو اپنے بچپن کا وہ ماحول اس کو یاد آ جاتا ہے۔ وہاں ایک عورت تھی، تب اس کی زندگی اس طرح کشمکش میں تھی، اور آج اس کے سامنے بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں، تو وہ ڈر جاتا ہے اور ڈر کر وہاں بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ خاص سوالات رہے جو آپ کے امتحان میں آ سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔